الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان آیا اور چلا گیا، اور رمضان میں مسجدوں نے شکایت کی کہ جگہ کم ہے، لوگ زیادہ ہیں، اور رمضان گزر گیا تو پھر دوبارہ روٹین کے نمازی رہ گئے۔ اب شکایت ہے کہ نمازی کہاں گئے؟ تو میرے سامعین اور ناظرین بھائی اور بہنوں، اچھی طرح سمجھ لو، اسلام جز وقتی عبادت کا نام نہیں ہے۔ اسلام اس طرح نہیں کہ آپ جاؤ اور جا کر 4 گھنٹیاں بجاؤ اور تھوڑے پیسے جمع کراؤ اتوار والے دن اور آپ کو جنت مل جائے گی۔ اسلام یہ نہیں کہ آپ مخصوص قسم کے تہوار اپنا لو اور مخصوص قسم کے دن منا لو اور آپ کو جنت مل جائے گی۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو ایک دن میں 5 دفعہ حاضری لیتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو آ کر حاضری دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر لکڑیاں ساتھ لے جاؤں، مدینہ میں چیک کروں جس گھر میں جوان آدمی بغیر عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، گھر پڑھی ہے اس نے، اس کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دوں۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ عورتیں بھی اور بچے بھی اور بوڑھے بھی، یا جو عذر والے ہیں ان کو بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب یہ صورتحال سنی تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا اور بوڑھے صحابی تھے، کہنے لگے حضرت میں نابینا بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ولیس معی احد یقودنی، میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی کوئی نہیں، تو آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا عذر قبول ہے، آپ گھر میں پڑھ لیا کرو۔ ابھی چند لمحے گزرے ہیں، ابھی وہ بزرگ صحابی گھر نہیں گئے، فوراً جبریل امین ایمرجنسی تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ بلاتے ہیں، فرماتے ہیں حل تسمع النداء، آپ کو اذان سنائی دیتی ہے؟ کہتے ہیں جی اذان تو سنائی دیتی ہے۔ فرمایا اذا سمعت النداء فاجب، اگر تجھے اذان سنائی دیتی ہے تو تجھے مسجد میں ہی آنا ہوگا۔ سارنی بھی جبریل الان، ابھی جبریل امین نے آ کر میری دی ہوئی چھٹی کو کینسل کر دیا ہے۔ تو کیا ہم اس بزرگ نابینے مدینے کی کچی گلیاں اور ان کو لانے والا بھی کوئی نہیں، ان سے زیادہ عذر ہے ہمارے پاس؟ اور پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ بھی اور وہ بھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز تھوڑی لمبی کر دی تو کچھ لوگ نماز چھوڑ گئے، جا کر شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے حضرت معاذ کو سختی سے منع فرمایا، آئندہ لمبی نماز نہیں پڑھانی، اور فرمایا تو جانتا نہیں ان فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجۃ، کہ تیرے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ مزدور تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو بیمار اور بوڑھے اور کمزور سب آ کر مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ أَحَدُنَا يُحَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُوقَفَ فِي الصَّفِّ، 2 بیٹے اپنے ابا کو اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بیماری ہے آپ کی اور آپ کی ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، ایک طرف حضرت فضل بن عباس اور ایک طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دونوں کا سہارا لے کر آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں اور آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان سب سے زیادہ مجبور اور معذور ہو چکے ہیں کہ آج مسجد نوحہ کنا ہے کہ ہمارے نمازی کدھر گئے؟ یاد رکھو، دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے، اللہ کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اعتبار آخری حالت کا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق کا تقات ہی، جتنا ڈرنے کا حق ہے، نہیں مرنا مگر اللہ کی فرما برداری کی کیفیت میں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں مرنا مگر اللہ کی طاعت کی حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب چاہوں تمہیں لینے آ جاؤں، میرا فرشتہ لینے آ جائے، مگر تم تیاری حالت میں ہو، میری فرما برداری کی حالت میں ہو۔
اگر اس نے تمہاری روح نکالی اور تم فرما بردار نہیں تو تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تم جب وہ آئے جب چاہے آئے، بتا کر نہیں آئے گا، اگر اس وقت تم طاعت اور فرما برداری کی حالت میں ہو تو تمہاری سب نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس نافرمانی کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، بے نمازگی کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری کا لمحہ ہونا چاہیے، نافرمانی کا کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ 60 سنہ، کوئی شخص 60 سال جنتیوں والے کام کرتا ہے، پھر نافرمان ہو جاتا ہے اور نافرمانی کی حالت میں موت آتی ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، کوئی شخص 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا ہے، پھر نیک ہو جاتا ہے، اس حالت میں موت آتی ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر کے جنت بنا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور یہی قاعدہ انسانوں کا بھی ہے۔ اب میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیے ہوں کہ جاؤ کاروبار کرو، جتنا نفع ہوگا ہاف آف کر لیں گے، آپ چوتھے مہینے میں آپ میرے 10 لاکھ کو آپ نے 14 لاکھ بنا دیا، چھٹے مہینے میں 16 لاکھ بنا دیا، 8ویں مہینے میں میرے 10 لاکھ 20 لاکھ بن چکے ہیں، میں بھی خوش ہوں، آپ بھی خوش ہیں۔ بعد میں آپ نے نافرمانیاں شروع کر دیں، بعد میں آپ نے کام چوری، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، اور بیچ میں سے چوری کرنا، وقت پر نہیں آنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ کام شروع کر دیے۔ وہ نقصان ہوتے ہوتے جب 12ویں مہینے سال کے آخر میں حساب لینے گیا، اس وقت وہ میرے 10 بھی پورے نہیں تھے، 8 رہ چکے تھے۔ اب اگر آپ مجھے یہ کہو کہ صاحب وہ پچھلے 8ویں مہینے کا ریکارڈ دیکھو کتنا شاندار تھا، آج اگر میں تمہیں 10 پورے نہیں دے سک رہا تو اس پہ غم نہ کرو، پچھلے 8ویں مہینے کا ریکارڈ دیکھو کتنا شاندار تھا، تو میں تو 8ویں مہینے پر خوش نہیں ہوں گا، میں تو کہوں گا جب میں لینے آیا ہوں اس وقت بتاؤ مجھے کیا دیتے ہو۔ رب ذوالجلال کا بھی یہی قانون ہے، آپ یہ کہو پچھلے رمضان میں کتنا نیک تھا، 27ویں رات میں کتنا نیک تھا، آخری عشرے میں کتنا نیک تھا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اگر آپ کی آخری کیفیت اچھی نہ ہوئی۔ اگر آخری کیفیت اچھی ہوئی تو وہ پچھلا رمضان بھی سارا قبول ہو جائے گا۔ بہت خطرناک بات ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں بچوں، بہت پریشان کن بات ہے کہ ہم نفل، تہجد، وطر، تراویح، تلاوت، صدقہ، قرآن سب کو چھوڑ کر اب فرض نماز بھی چھوڑ کر بیٹھ جائیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو نمبر 1 نمازیں پڑھو فرض لازمی طور پر۔ نمبر 2 ہر نماز کے ساتھ کم از کم 1 صفحہ قرآن کا پڑھ لیا کرو۔ نمبر 3 کوئی 3 آیتوں کا ترجمہ قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیا کرو یا اپنے بیوی بچوں کو پڑھا دیا کرو۔ نمبر 4 ذکر اذکار، صبح شام کے اذکار کا خیال کرو۔ نمبر 5 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہینے میں 3 روزے تم رکھا کرو، اللہ تمہیں 30 روزوں کا اجر دے گا، تو گویا ساری زندگی کے روزے ہو جائیں گے۔ تو کم از کم 3 روزے مہینے میں ہم رکھیں تو انشاءاللہ پھر یہ روزانہ کی قرآن کی تلاوت اور روزانہ کی نمازیں اور مہینے کے روزے یہ ایسی عادات ہیں کہ اس سے انشاءاللہ ہم سارے سال میں کبھی بھی مر جائیں، فوت ہو جائیں، انشاءاللہ رب کی طاعت کی حالت میں فوت ہوں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما لے گا اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے مہمان خانے میں جگہ دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔